جی ناظرین السلام علیکم جی۔ ابتدا اس رب دو جہاں کے نام سے جو سب کا کارساز ہے، جو سب کی کفایت فرمانے والا ہے، جو امیدوں میں روشنی عطا کرتا ہے، نا امیدوں کو روشنی عطا کرتا ہے، امیدوں کو پورا کرتا ہے، اس ذات الہیہ کے نام سے آج میری دعا ہے، کیونکہ اس دفعہ جتنے بھی مجھے میسج واٹس ایپ کے ذریعے آئے ہیں اس میں بیماریوں کا زیادہ تذکرہ آیا ہے جی، بیمار لوگوں کے زیادہ۔ خداوند کریم اپنے فضل کرم سے اللہ انہیں شفا دے دے، دعا ہے میری، شفا دے دے، اے خالق کائنات انہیں کوئی دکھ نہ دے، شفا دے دے۔ ایسے ہی ہمارے پاس امیر بی بی معدے اور جگر کی بیماری ہے، ٹیسٹ کروائے ہیں، میسج میں بتا رہی کہ ایس جی پی ٹی زیادہ ہے۔ بی بی یہ تو ڈاکٹر جانے گا، اس سے پوچھے گا جس ڈاکٹر سے آپ نے کے کہنے پہ ٹیسٹ کروائے ہیں اس نے آپ کو اس کی دوا بھی دی ہوگی، تو میرے سے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ میرے سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ تو جی ایسے کیجیے گا، سورہ بروج کی 5 دفعہ دن میں کوئی بھی ٹائم رکھ لیجیے گا، اس کی تلاوت کیجیے گا، اور علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔ سورہ بروج کو جب آپ لیں گے تو وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس پانی ہے یا کوئی چیز جو بھی آپ پی رہی ہیں، پیاس لگتی ہوگی یقیناً، جو بھی آپ دوا نہیں، آپ کی خورد و نوش کے اس پہ جی، تو اس پہ برکت کے لیے اس پہ جی ذرا سورہ بروج کو پڑھ کے خدا سے دعا مانگ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا، تندرستی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا مرض ہے یہ یقیناً آپ کی نیت اور خلوص دل سے دعا آپ اپنے لیے کرنی نا آپ نے جی، اور وہ انشاءاللہ رنگ لائے گی جی۔ آگے ہیں جی اظہر حسین صاحب جی۔ اظہر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں نے باغ بیچا ہے منیر احمد صاحب کو کوئی، تو اس کی رقم تھی 15 لاکھ روپیہ، تو منیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہے، اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پہنچی، مگر ہمارے پاس نہیں پہنچی جی۔ اظہر صاحب اس میں ایک تو یہ ہے کہ بڑی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ نے اتنا تردد کیا، 3-4 دن سے یہ میسج آیا پڑا تھا آپ کا، تو یہ اتنا نہیں۔ آپ منیر صاحب سے آپ پوچھیے گا کس کے ہاتھ بھیجے ہیں، تو جو بھیجنے والے ہیں بینک کے ذریعے آئے ہیں، کس ذریعے آئے ہیں، تو جو بھی دیکھیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے استخارے کا سہارا لیا، آپ نے اس کا استخراج قرآن کا سہارا لیا کہ ہمیں کچھ بتا دے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نے پوچھنا ہے تو اس دن آپ نے سورہ نور کو تلاوت کرنا ہے، سورہ النور کو جی، سورہ النور کو تلاوت کر کے پھر آپ منیر صاحب سے بیٹھ جائیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سارا عیاں ہو جائے گا، اور جو آپ کے پیسے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے بنتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارا حساب آپ کے سامنے آ جائے گا، کس کے ہاتھ آئے ہیں، کیسے آئے ہیں۔ خداوند کریم آپ کا نقصان نہیں کرے گا، خدا کی ذات نقصان نہیں ہونے دے گی، کرے گا نہیں، نقصان نہیں ہونے دے گی وہ ذات۔ بس یہ ہے کہ آپ ذرا جب بیٹھیں گے، آپ جب بھی بات آپ نے کرنی ہے، گفت و شنید کرنی ہے، تو سورہ النور کو ایک دفعہ پڑھ کے بسم اللہ کیجیے گا، انشاءاللہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، سامنے سارے حالات آ جائیں گے جی۔ آگے ہیں جی ذیشان علی صاحب جی۔ میرا پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا تو خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے، وہ 1 دن کا میرا وہ بچہ ہے، اور اسے انفیکشن ہو گیا ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو دودھ اور جو چیز اسے دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ وومنٹ کی صورت میں نکال دیتا ہے، اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، حالت بہت خراب ہے انفیکشن کی وجہ سے۔ 1 دن کا ظاہر ہے، یہ 2-3 دن تو آپ کے جو آپ تک آ جائیں گے، 4-5 دن ہوں گے تو بچہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا صحت اور زندگی، اور خدا بندہ کریم اسے اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے گا، ٹھیک ہو جائے گا، انفیکشن ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایسے کیجیے گا کہ
کوشش کیجیے گا کہ اگر ماں کا دودھ پینا شروع کرے تو پھر آپ اسے یہ ہے کہ والدہ کو کہہ دیجیے گا کہ وہ یہ جو اسماء الہی ہیں، یا سلامو، یا رحیمو، یا متینو، یہ وہ ورد زبان رکھیں گی جی. جتنی دیر دودھ فیڈ کروائیں گی اتنی دیر اسے وظیفے کو ورد زبان رکھیں گے جی. جی آگے ہیں جی تسنیم اختر، یہ جھنگ سے جی. آبائی گھر ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، لوگ آتے ہیں بیانہ دے جاتے ہیں، فروخت نہیں ہوتا، جو دے جاتے ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں. تو ایک ہمیں بہت شدت اس میں ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے. تو ایک کرب میں شدت کے ایک کرب میں مبتلا ہیں، تو گھر فروخت نہیں ہو رہا. جی تسنیم بی بی ایسے کیجئے گا کہ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ آپ کوئی تقریباً 21 دن آپ پورا کر دیجئے گا جی. آپ کا 21 دن میں انشاءاللہ تعالی جو آپ کا مقصد ہے گھر فروخت کرنے کا، جو آپ کی ضرورت ہے، خالق کائنات اس میں آسانی وہاں پہنچائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا. اور 21 دن آپ نے پورے کرنے ہیں، چاہے گھر 7 دن میں سودا ہو جائے، بک جائے، جو بھی ہوگا، 7 دن میں ہو جائے، 8 دن میں ہو جائے، 9 دن میں، مگر 21 دن آپ نے یہ وظیفہ پورا کرنا ہے. جی آگے ہیں جی شمیم اختر، یہ لگتا ہے ایک ہی گھر تو نہیں ہے جی. تو بیٹے کی شادی کی تھی، بعد میں طلاق ہو گئی تھی، مگر اب بیٹا شادی نہیں کرتا، میرا ایک ہی بیٹا ہے. جی بی بی آپ ایسے کیجئے گا، پہلے تو آپ ماں ہیں، دعا کیجئے گا. یہ دن دعا کے ہیں، ماہ رمضان کے. خداوند کریم کی ذات آپ کی دعا کو قبول و مقبول فرمائے گی جی انشاءاللہ تعالی. باقی پڑھنے کے لیے جو ہے وہ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ کتنی 7 بار جی، 7 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کیجئے گا. اور جب بیٹا آپ کے سامنے ہوا کرے تو اس سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ اس کی مرضی پوچھ لیجئے گا. کوئی اس کی اپنی کوئی مرضی تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز، کیونکہ پہلا تجربہ آپ کا ناکام ہوا ہے اور وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے کہنے پہ کیا تھا جی. طلاق ہو گئی ہے، اب بیٹا شادی نہیں. کیا کوئی مایوسی؟ نہیں، مایوسی بھی نہیں ہے جی. آپ اس سے پوچھیے گا، پیار محبت سے پوچھیے گا. یہ دن ایسے ہیں، اس کا بھی دل جو ہے وہ نرم ہوگا اور آپ کی بھی جو دعا دل سے نکلے گی اللہ قبول کرے گا جی. خدا بندے 7 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کے جی اس وقت آپ ابتدا کریں گے جی. آگے ہیں جی نگت بی بی. جی خاوند نے طلاق دی ہوئی ہے. اس خاوند سے میرا ایک بیٹا ہے اور میں انہی کی بہن کے گھر میں رہ رہی ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی جو سرپرستی ہے، جو اس کا اسکول کا ہے، جو بھی اس کے اخراجات ہیں، اس کا والد وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. جی بڑی جائز سی آپ کی خواہش ہے، بڑی جائز سا آپ کا سوال ہے. میری دعا ہے خداوند کریم بحق اعمال علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء 1,24,000 نبیوں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس خواہش کو اس کو تکمیل تک پہنچائے اور آپ کی اس سوال کے جواب میں خالق کائنات آپ کو رحمتوں سے اور بیٹے کو باپ کا سرپرستی اور شفقت پدری نصیب ہو جی. جی اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے جی، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات جی یہ آپ نے پڑھنی ہیں جی عشاء کے درمیان جی. یعنی کہ درمیان سے مطلب یہ ہے کہ جب مغرب اور عشاء کا درمیان کا وقفہ ہے نا جی، اس وقفے کے دوران آپ لے لیجئے گا اسے جی، اور انشاءاللہ پڑھیے گا تو خدا کی ذات جو ہے آپ کے جو بیٹے کے والد ہیں ان کے دل میں جذبہ رحم پیدا کرے گا اور وہ اپنے بیٹے پہ توجہ دیں گے اور جو اس کی ضروریات ہیں اسے پورا کریں گے انشاءاللہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے جی. جی آگے ہیں جی ہمارے پاس مسز نظر عباس. شوہر کی ملازمت مستقل کب ہوگی؟ بیٹا مختار حسین کے سوتے ہوئے پاؤں کانپتے ہیں. بی بی یہ جو ملازمت والا ہے یہ تو میرا بیٹا یہ تو جو چیز آ رہی ہے سامنے نا جی، تو یہ تو انشاءاللہ اسی سال کے کسی بھی وقت میں یہ چیز سامنے آ جائے گی جی.
ملازمت کا مستقل ہونا جو ہے، تو یہ کسی وقت بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ آج کل بہت عام مسئلہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں پالیسی ہے گورنمنٹ کی یا کیا ہے کہ کانٹریکٹ پہ یا ڈیلی ویجز پہ، یہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ 2-3 سال گزر گئے ہیں، تو اللہ کرے گا میرے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سال کے اندر موقع آ جائے گا۔ باقی جو بچے کے پاؤں کانپتے ہیں، بچہ ڈرتا ہے جی، آپ ایسے کیجئے کہ اسے سیدھا نہ سلائیں، اسے کروٹ دے دیا کریں، اور جب بچہ آپ کا سو رہا ہو تو اس پہ آپ نے 7 ٹائم سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ آپ نے وہ کر دینا جی۔ اور جو صدقہ ہے بچے کا، وہ آپ نے کسی بھی دن، ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیجئے گا، جو دن رکھنا اسی دن اس بچے کا صدقہ کوئی بھی چیز، چاول ہو، کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز اجناس میں سے ہے، وہ بچے کا صدقہ دے دیا کریں، پرندوں کو ڈال دیا کریں، پرندے چگ لیا کریں گے، چن لیا کریں گے، ان کا بھی رزق حاصل ہو جائے گا، آپ کے بچے کی یہ کیفیت جو ہے، یہ حالت، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جی، اللہ تعالیٰ کرے گا جی۔ آگے ہیں جی اسلام زاہد صاحب، سعودی عرب سے ان کا واٹس ایپ پہ میسیج تھا، اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، کون سا کروں؟ جی اربعہ عناصر میں سے اسلام صاحب آپ کا حدید آپ پہ حاوی ہے جی۔ یہ جو اربعہ عناصر ہے نا، جس سے تخلیق ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، انسان کی، اسی میں خالق نے انسان کا رزق رکھا ہوا ہے جی۔ تو آپ میں جو سب سے حاوی عنصر ہے وہ ہے حدید کا جی، آئرن کا جی۔ آپ آئرن سے متعلق کوئی کام دیکھیے گا جی، جہاں آپ بیٹھے ہیں سعودی عرب میں، وہاں دیکھیے گا کہ آئرن سے وابستہ یہ جنگل ہے، پتہ نہیں اللہ جانے کہاں تک آپ سوچتے جائیں گے، کہیں آپ کا دل ٹھہر جائے گا، اور جب وہ دل ٹھہر جائے گا تو اس کام پہ آپ اپنی توجہ دیجیے گا، اور انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، خدا کی ذات آپ کو بہت برکت سے نوازے گی وہ ذات، کیونکہ آپ اس کام کی طرف جا رہے ہیں جہاں خالق نے 10 حصے روزی میں سے 9 حصے رکھے ہیں، اور بڑی اچھی سوچ ہے، اس طرف چلیے گا۔ اور آپ کا جو وظیفہ ہے وہ ہے جی ورزقنا وانت خیر الرازقین، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کا آخری حصہ ہے جی، ورزقنا وانت خیر الرازقین جی، یہ آپ ورد زبان رکھیے گا، اور انہی دنوں میں دیکھیے گا آئرن سے وابستہ کون سی چیز ایسی ہے، غور کیجیے گا، ایک چیز پہ نہ سوچیے گا، سوچتے جائیے گا، کہیں نہ کہیں کوئی چیز سامنے آ جائے گی جو آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ میرے دل کے قریب کام وہی ہے جو دل بول اٹھے جی، جس پہ جی، وہ نہیں کہ لوگوں کی باتیں سن کے آپ کوئی کام کی طرف جائیں، بعد میں پتہ چلے کہ اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہوا جی، نہ، اپنے دل سے پوچھیے گا، اور دل میں خدا بستا ہے، اور دل سے جو آواز اٹھتی ہے وہ خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے جی۔ تو آئرن پہ جائیے گا، برکتیں ہوں گی جی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ آگے ہیں جی رشید احمد مظفر گڑھ سے جی، رقبہ خریدا ہے۔ یہ رشید صاحب جب آپ یہ سنیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ ہم پترے کا کام کرتے ہیں، مظفر گڑھ سے ہیں، ظاہر ہے کوئی سرائکی الفاظ ہیں، سمجھ نہیں آتے، تو کوئی سمجھ آپ پترے، یہ تو پتے ہوں گے جی، تو میرا خیال یہی ہوگا۔ اور پھر آپ نے جو اصل سوال آپ کا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ رقبہ خریدا ہے، وہ مل نہیں رہا، کیا مل جن سے خریدا ہے ان سے نہیں رہا، یا کوئی رقبہ ایسے جیسے آپ کے علاقے میں یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ جو لاٹیں خریدی جاتی ہیں، کوئی تھل کا علاقہ ہے غالباً آپ کے، کہیں وہ تو نہیں ہے؟ بہرحال آپ کا جواب ہے مل جائے گا انشاءاللہ، مل جائے گا، اور مئی میں مل جائے گا آپ کو جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، اور اس میں آپ نے سورہ نمل کا دوسرا رکوع جو ہے، سورہ نمل کا دوسرا رکوع آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور خداوند کریم مئی میں آپ مقام شکر پہ ہوں گے، آپ کو اپنا رقبہ مل جائے گا، کاش کیجئے گا، خدا کے فضل کرم، اس کی رحمتیں اٹھائیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ اپنے فضل اور کرم فرمائے گی جی۔ آگے ہیں جی تطہیر بی بی، 10 سال سے بیمار ہوں، اور رات کو سوئے یا رات کو ڈر جاتی ہوں جب رات ہوتی ہے، گھر میں ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، تو اپنی 29 سال ایج بتا رہی ہیں، رشتے آتے ہیں تو کہہ کے چلے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جواب دے دیتے ہیں، یا اللہ ہدایت دے ان انسانوں کو، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، یہ تو آئے ہیں تو مایوس نہ کریں۔ تو بیٹا میرا آپ کے لیے جواب ہے کہ جو بیماری ہے، بیماری کے لیے صدقہ،
اور اس میں سورہ رحمان، اور جو گھر میں رکاوٹ ہے اس کے لیے آپ نے صبح 14 مرتبہ جب آپ بیدار ہوں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 14 مرتبہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ آپ سب گھر والوں نے، جتنے بھی آپ کی والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی ہیں، ان سے کہیے گا جیسے ہی صبح بیدار ہوا کریں، آنکھ کھلے تو اس وقت اپنے گھر میں سب نے یہ پڑھنا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور جو آپ کے رشتے کی ہے وہ سورہ احزاب، اور اس میں یہ رمضان کے بعد شوال، ذکات، الحمدللہ الحمدللہ ذکات میں روشنی آپ کے رشتے کی. تطہیر بیٹا یہ سامنے آئی کھڑی ہے، بی بی آپ کے سامنے آئی کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں خدا کامیاب و کامران فرمائے گا، انشاءاللہ خوشیاں دے گا. گھبرانا نہیں ہے. جتنا خوش ہوں گے نا، جیسے میں سوچتا ہوں، میں سوچوں تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ درد ہو ہی جائے گا. جب مایوسیاں سوچتے تو پھر مایوسیاں گھیر لیتی ہیں. رب کے ہوتے ہوئے، اس پروردگار کے ہوتے ہوئے سوچنا کہ مایوسی نہ 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 نہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مایوسیوں کو، آپ کی نا امیدوں کو خوشیوں میں بدلے گا، اور بہت جلد بدلے گا. جو میں نے عرض کی ہے وہ جی آگے کامران صاحب سرگودا سے، محمد کامران صاحب، میں اسکول ٹیچر ہوں پرائیویٹ اسکول میں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کئی کاروبار کیے ہیں اور وہ میں ناکام ہوا ہوں. جی کامران صاحب ذرا اپنے ذہن سے سوچیے گا، اپنے دل سے سوچیے گا، اپنے دماغ سے سوچیے گا. آپ پوچھ رہے ہیں کون سا کاروبار؟ آپ فوڈ کی دنیا میں جائیے گا، اشتراک آپ کو کبھی راس نہیں آئے گا. سوچ آپ کی اپنی ہوگی، مشورہ آپ کا اپنے دل سے ہوگا، اور تنہائی میں اپنے رب اس سے پروردگار سے ہوگا جو آپ سب کی کائنات کا پالنے والا ہے. اور جس وقت آپ اپنے رب سے مشورہ کریں گے، اس کے آگے آرزو کریں گے، دعا کریں گے، تو آپ کی آرزو جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں دے گی. اور فوڈ سے وابستہ آپ کے کاروبار میں آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے. جی وہ نظر آ رہا ہے، چلیے گا اس طرف، دیکھیے گا اللہ کی ذات آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب کرے گی. ٹائم ہے 7 ماہ، یہ 7 ماہ سن کے گھبرا نہ جانا. 7 ماہ آپ کو جب آپ چلیں گے تو آپ کہیں گے کہ 7 ماہ بھی تھوڑے تھے، ابھی اور محنت اور محنت اور محنت، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. میرے اس کے ساتھ ہی والسلام. دعا